بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی سابق وزیر اعظم لاڈلا ریاست پاکستان کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے، لیکن معاملہ یہاں پر ختم نہیں ہوا، معاملہ اس سے آگے بڑھ گیا ہے اور عمران احمد خان نیازی کی سائفر کے کیس میں گرفتاری پڑ چکی ہے اور ان کا 30 اگست تک ریمانڈ دے دیا گیا ہے۔ اچھا، اب میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ضمانت ہوئی ہے وہ گراؤنڈز کیا ہیں اور یعنی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اور اب عمران خان الیکشن لڑ سکے گا کہ نہیں لڑ سکے گا۔ دیکھیں، یہ ضمانت کے لیے ایک درخواست تھی اور اس میں جو سزا تھی اس کی معطلی کے لیے درخواست تھی۔ یہ بیسک جو کیس تھا اس کے خلاف اپیل نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ ضمانت اور اس کے لیے درخواست تھی اپنا سزا معطلی کے لیے، تو عدالت نے 3 سال کی سزا، چونکہ شارٹ جو ہے وہ سینٹنس کنسیڈر کی جاتی ہے، تو عدالت نے الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز کے اس آرگومنٹ کو رد کر دیا کہ جناب راہول گاندھی انڈیا والے جو ہیں، کیونکہ انڈیا اور پاکستان دے نا قانون ایکو جے نے، اسی جنہیں مرضی وکھرے وکھرے ہو جائیے، ساڈی جڑت ایسا ہوئی ہے تاریخی اعتبار سے، لیگلی، یعنی اب ہمسائے نہیں بدلے جا سکتے نا سر۔ دیکھیں نا، وہ بھی انگریزوں دے غلام رہے، اسی بھی انگریزوں دے غلام رہے، اور ان کا جو قوانین کا سلسلہ ہے وہ بھی وہیں سے نکلا ہے، فوجداری قوانین ان کے بھی وہیں سے آئے ہیں جہاں سے ہمارے آئے ہیں۔ تو اس لیے امجد پرویز نے اس کا حوالہ دیا کہ جناب راہول گاندھی جڑا وہ اس کی سزا 2 سال تھی، ہائی کورٹ نے نہیں سی منی، سپریم کورٹ نے دے دی، تو پھر ہائی کورٹ نے بعد ان کی یہ بات جو ہے وہ تسلیم نہیں کی اور ان کی ضمانت دے دی عمران خان کی اور سزا معطل کر دی۔ 3 سال کی سزا کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ نہ صرف شارٹ سینٹنس ہے، اب 3 سال کی سزا ہو تو پھر چھیتی ضمانت ہو سکتی ہے۔ ویسے بھی اس کیس کے اندر چونکہ دوسرا فریق کا یہ الزام تھا اور کسی حد تک درست الزام تھا عمران خان کے لوگوں کا کہ جناب ساڈا موقف سنیا نہیں گیا، ساڈے گواہاں نے نہیں سنیا، تسی کس طریقے سے سانوں سزا دیتی، تو اس کو میرے خیال نے آرگومنٹ کو بایا کر لیا۔ بہرحال ابھی فی الحال چونکہ ڈیٹیل آرڈر نہیں آیا میرے پاس، تو جب وہ آئے گا پھر پڑھ کے بات کریں گے، مگر ابھی حالات یہ ہیں کہ جیسے ہی عمران خان کی ضمانت پر رہائی کا حکم ہوا ہے، این ٹکر چلے، پھٹے بجے، ٹی ویوں نے فلیش کیا، تے جناب مٹھائیاں دے منہ جڑے نا دوڑا لگی ہیں مٹھائیاں دکان والی باری پھر جس طرح ہی دکاندار نے ان کو مٹھائی دی یوتھیوں کو، یوتھیاں دی نا شکل پہ لکھا ہوتا کہ یوتھی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی حرکات تو سکنات آپ کو بتا رہی ہوں گی کہ یوتھی ہیں۔ وہ جیسے ہی وہ وہاں سے مٹھائی لے کر باہر نکلے، دکاندار نے نا شٹر سٹ لیا، انہوں نے کہا انہوں نے واپس آنا ہے کیونکہ انہوں نے پہنچنے اگلی خبر آ جڑی، اور پھر وہی ہوا۔ جیسے ہی وہ واپس پہنچے اپنی جائے، وہ جو ہے اپنا جہاں سے وہ آئے تھے، جیسے دکان تو کسی گھر تو کسی محلے تو کسی چوک تو، جہاں پر مختلف یوتھیاز کھٹے تھے اور انہیں مٹھائی کھانی سی، انتظار کر رہے تھے، منہ میں ان کے پانی آ رہا تھا کہ رسگلہ میں کھاواں گا، پتیسا میں کھاواں گا، جناب کالی چٹی برفی میں کھاواں گا، بوندی والا لڈو جڑا میرا تے میسو تیرا، یہ آپس میں ان کی گفتگو جس وقت چل رہی تھی۔ تو وہ جیسے ہی واپس پہنچے تب تک ٹی وی کے اوپر نئی خبر فلیش ہو گئی، اور وہ یہ تھی کہ عمران احمد خان نیازی جو ہیں وہ سائفر والے کیس میں گرفتار ہو گئے ہیں اور ان کا 30 اگست تک جو ہے وہ ریمانڈ دے دیا گیا ہے، یعنی کل تک ان کا ریمانڈ دے دیا گیا ہے۔ آپ کے سامنے جو سائفر سے متعلقہ عدالت ہے اس کے جج کا جو آرڈر ہے وہ چل رہا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ایڈریس کیا گیا ہے سپرنٹینڈنٹ جیل اٹک کو کہ جناب عمران احمد خان نیازی جو کہ زمان پارک لاہور کا رہنے والا ہے اور اس وقت وہ سزا کاٹ رہا ہے آپ کے پاس، یہ جو ہے اپنا توشہ خانہ چوری والے کیس ہے، تو لہٰذا آپ یہ بات یہ آپ کو بتائی جاتی ہے کہ ان کا 30 اگست تک کا جوڈیشل ریمانڈ دے دیا گیا۔ اب 30 اگست کل ہے، کل عمران خان کو پیش کیا جائے گا۔ عمران خان جو آئیں گے اس کے بعد کیا بنے گا وہ پھر ایک لمبی داستان ہے۔ میں نے یہ آپ سے گزارش کی تھی، میں مسلسل ہی گزارش کرتا چلا آ رہا تھا کہ عمران احمد خان نیازی اب نصیباً علی بار آئے گا۔ فی الحال ان کی باہر آنے کے امکانات نہیں ہیں، کیسز بہت زیادہ ہے نا سر۔ دیکھیں، وہ سچے کیس ہیں، وہ جھوٹے کیس ہیں، میں ان کی سچائی یا ان کے جھوٹے ہونے پر بالکل آرگومنٹ نہیں کر رہا، اور نہ ہی میرا یہ کام بنتا ہے، اس لیے کہ یہ کام جو ہے وہ وکیلوں کا ہے، یہ استغاثہ کا کام ہے، یہ جو ہے اپنا حکومت وقت جنہوں نے کیسز بنائے ہیں ان کا کام ہے۔ یہ عدالتوں میں ثابت ہونا ہے یا ثابت نہیں ہونا ہے کہ عمران خان کے اوپر جو الزامات لگے ہیں وہ سچے جھوٹے ہیں۔ میرا کام صرف اتنا ہے کہ میں آپ کو جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے اور جو میرے پاس برہمنوں کے علاقے سے مخبری آتی ہے وہ میں آپ تک پہنچاؤں۔ پائن میں اپنا کام جو ہے نا وہ بالکل ایمانداری کے ساتھ کرتا ہوں، اور اس لیے میں نے آپ کو یہ ساری تفصیل بتائی ہے۔ اب میں آپ سے عرض کروں کہ عمران احمد خان نیازی صاحب
صاحب جو ہے نا ان کے وکیل ہیں شعیب شیخ صاحب، ایسے پتہ نہیں ان کے وکیل تھے یا نہیں تھے، شعیب شہین ان کا سوری نام ہے، وہ میرا خیال شاید اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے بھی شاید صدر ہیں، مطلب ویسے ڈیسنٹ آدمی ہیں، لیکن آج انہوں نے ایک بات کی میں نے تپ بڑی چڑھی یار اس گل دیتے، میں اس کا تذکرہ ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں جی ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ زیادتی ہو گئی ہے، اور آج آئین اور قانون کا جو ہے نا وہ مطلب سر بلند ہو گیا ہے اور آئین اور قانون کی فتح ہو گئی ہے، اس طرح کی انہوں نے باتیں بوتے کی۔ چلے یہ ان کا بنتا ہے، یعنی اس جج کی عدالت سے فیصلہ لینے کے بعد جس کے اوپر ریٹن اعتراض کیا ہوا ہے عمران احمد خان نیازی نے کہ جناب تسی میرا کیس نہ سنو، آج وہ اسی جج کے فیصلے کو سرا رہے تھے۔ بہرحال یہی میں آپ سے کہتا ہوں کہ میٹھا میٹھا ہاپ ہپ تو کوڑا کوڑا تھو تھو اے پائے انہوں نے کیتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ شعیب شہین صاحب نے کہا کہ جناب اب یہ جو 25 دن عمران خان جیل میں رہا اس کا حساب کون دے گا، اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ یار یہ بات سن کے نا میرے تن بدن نہیں چاگے لگی پاجی، اور تو 25 دن کی گل کرنا پئی، اے زرداری دا 14 سال دا حساب کون دے گا؟ 9 سال ایک ہے، 2 سال ایک ہیں، 3 سال ایک ہیں، اس کی جوانی جو ہے وہ ساری کی ساری وہاں گزر گئی، اس کے بچے وہ اپنے بچوں کا بچپن نہیں دیکھ سکا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکا، اس کے بیوی بچے در در کی ٹھوکریں کھاتے رہے، اودا صاحب کوئی نہیں دے گا۔ اتنے 5 دن نظر آ رہے ہیں، اور یہ تو 25 دن اندر بیٹھ کر باقاعدہ طور پہ ککڑ پاڑتا رہے۔ آپ یہ دیکھ لیں رپورٹ ہے سپریم کورٹ میں جمع ہوئی کہ جناب دیسی مرغ، دیسی گھیو، دیسی مٹن، جناب وہ چھوٹے پاوے جی مکھن ملائی سارا کچھ، اور وہ بھی مفت ریاستی خرچے کے اوپر۔ آپ اس کا 25 دن کا بل بنا کے دیں عمران خان کو کہ جناب تاڑے اندر رہن دیتے ہیں 1.5 لاکھ روپے خرچ ہویا، 2 لاکھ روپے خرچ ہویا، ٹھیک ہے۔ یقین کریں عمران خان کہے گا میں 5 دن ہور اندر رہ لو، میں روپیہ نہیں دینا، اینا وہ شوم آدمی ہے۔ 25 دن کا حساب کون دے گا؟ یہ نواز شریف کی جو جلا وطنی تھی وہ حساب کون دے گا؟ نواز شریف کو جو سزا ہوئی وہ 13 سازش کیس کے اندر، وہ حساب کون دے گا؟ منتخب وزیر اعظم تھا، کیا کیا تھا نواز شریف نے؟ وہ بدلا تھا آرمی چیف، اس کا حق نہیں تھا بدلنا، آئین کے مطابق بدلا تھا نا، ٹھیک ہے جناب۔ آرمی چیف اکڑ گیا، چونکہ منتخب وزیر اعظم ہتھ کڑیاں لا کے سٹتا فیملی سمیت اندر، وہ جو اندر رہے اس کا حساب کون دے گا؟ پھر سزا سنا دی 25 سال کی، اس کا حساب کون دے گا؟ پھر وہ مجبور ہو گیا جلا وطنی پر، اس کا حساب کون دے گا؟ وہ اتنا عرصہ اپنے جو ہے وہ گھر سے دور رہا، اس کا حساب کون دے گا؟ پھر دوبارہ میاں نواز شریف کو پاکستان واپس جب آئے اور وزیر اعظم بن گئے، بطور وزیر اعظم سازش کر کے 5 لوگوں نے، جس میں جج صاحبان اور باجوہ اور وہ جنرل فیض اور عمران خان شامل تھے، اس کو پاناما میں سے کاما نکال کے اس کو نااہل کر دیا۔ ادا صاحب کون دے گا؟ اودی وزارت عظمیٰ کھولی، اس سے اس کی پارٹی چھین لی، پھر کون دے گا جناب اس کا حساب؟ جب وہ واپس آیا جیل میں گیا، بیٹی سمیت جیل میں رہا، ادا صاحب کون دے گا؟ وہ ترلے ڈالتا رہا سپرنٹینڈنٹ کے کہ میری بیوی بیمار ہے، میری گل کرا دیو، گل نہیں کرائی، ادا صاحب کون دے گا؟ اس کی بیٹی اور کے باتھ روم میں کیمرے لگائے رکھے، اس کا حساب کون دے گا؟ حساب منگڑ آ گیا تسی یار 5 دن جی، ابھی تو نل ہویا ہی کچھ نہیں، ابھی تو پارٹی شروع نہیں ہوئی آپ کے ساتھ، اور آپ جناب شروع ہو گئے ہیں کہ حساب منگنا شروع کرتا ہے۔ واہ بھی واہ، بڑے جناب فری ہوئے حضور۔ میں تو دیکھیں یہ شعیب شہین صاحب کے ساتھ میری نہ کوئی سلام دعا ہے، نہ میں ان کو اتنا جانتا ہوں، مجھے وہ عمران خان کے وکیل کے طور پہ مجھے اس بات پہ غصہ آیا کیونکہ وہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دے رہے تھے کہ حساب دے، حساب دینا حساب دو جی، تسی دیو، جنرل فیض دے، جنرل باجوہ دے، بابا ڈیم والی سرکار دے۔ اور مجھے تو ویسے آپس کی بات ہے، آج وہ آیا تھا ان کا کیا کہتے ہیں رد عمل، میاں شہباز شریف صاحب کہا کہ جناب وہ گڈ ٹو سی یو والی پیغام جو ہے چیف جسٹس کا وہ پہنچ گیا ہوگا، تو پھر کس کی جرت ہے کہ جناب نیچے والے جج جو ہیں وہ فیصلہ نہ دیں ان کی مرضی کے مطابق۔ اس طرح کا وہ ایک تنزیہ سے انہوں نے رد عمل دیا ہوا تھا۔ وہ بھائی جس لیے تسی وزیر اعظم سو، تسی تو جنرل باجوی تعریفاں کرتے رہے، جس وقت آپ وزیر اعظم تھے آپ نے جناب جنرل فیض کا کورٹ مارشل کا آرڈر کیوں نہیں کیا؟ آپ نے کیوں نہیں اس کو گرفتار کروایا؟ آپ نے بابا ڈیم والی سرکار کو پاکستان سے باہر کیوں جانے دیا؟ آپ نے کیوں آصف سعید کھوسا کے خلاف انکوائری ہولڈ نہیں کرائی؟ آپ نے سارے معاملے کے اوپر ایک بڑا کمیشن کیوں نہیں بنایا جو انکوائری کرتا کہ پاناما میں سے کاما کیسے نکالا گیا؟ آپ نے کیوں نہیں یہ کام کیا؟ کرنا چاہیے تھا نا۔
اس لیے تسی جناب شروع ہو جاتے کہ واہ 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 اے پل بھی انہوں دی مرضی تو بنیا اے جناب فلانا کام دی انہوں نے کرایا. یار کوئی مطلب تو پھر یہ سارا کچھ ہوگا. یہ آپ کو میں بتاؤں یہ ابھی میوزک جو ہے نا وہ دونوں پاسے چلے گا, اور دونوں پاسے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں وہ ہوتا ہے نا وہ جس کے اوپر ڈفلی, وہ دونوں پاسے ڈفلی بجڑی پائے نا یہ, ٹھیک ہے. لیکن میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں حضور یہ پاکستان کے جو حالات ہیں, ایک طرف اس وقت یہاں پر لوگ سڑکوں کے اوپر مظاہرے کر رہے ہیں, بجلی کا بل کتنے سامنے نہیں جا رہا, 90 روپے کا کہتے ہیں یونٹ ہوگا اگلی باری, کون دے گا بل؟ تو نیازی صاحب کی جو سزا معطل ہوئی ہے, نیازی صاحب اندر رہن بہو جی, نیازی صاحب رہن باہر, میاں نواز شریف اندر رہے, میاں نواز شریف رہے باہر, میاں نواز شریف لندن بیٹھا رہے, شہباز بھی بیٹھا رہے, مریم نو بھی لائی ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کو. اب بجلی دے بلاں دا حساب دیو, لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اوکھے کیے ہیں ان سے حساب لیں. آج نون لیگ والے یہ کمپین چلا رہے ہیں باقاعدہ کہ جناب جنہوں نے سازش کی اور نواز شریف کو نکالا بالکل غلط کیا, میں اس سازش کے خلاف ہوں. لیکن حضور جب آپ حکومت میں تھے آپ نے کیا کیا تھا؟ اسحاق ڈار کو زبردستی وزیر خزانہ بنانے کا جو جرم کیا یہ کس نے کیا؟ ڈار تو بغیر کوئی کام نہیں چلتا سی. باہر یہ سر آپ کی پارٹی ہے, جو مرضی کرے. پاکستان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے سر اسی تو چیکا مارا گے, چاہے وہ ظلم نواز شریف کرے, چاہے وہ شہباز شریف کرے, چاہے زرداری کرے, چاہے جناب عمران خان کرے, چاہے کوئی فوجی کرے. جو پاکستان کے ساتھ ظلم ہوگا, عوام کے ساتھ ظلم ہوگا, جو کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ظلم ہوگا اس پر بات ہوگی, ہیومن رائٹس کے خلاف ورزی ہوگی اس پر بات ہوگی, اور وہ بات میں کرتا رہوں گا. عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ سر وڈے جوڑاں دی گیم فائنل راؤنڈ کی طرف چل پڑی ہے, اور یعنی یہ شروع ہو گیا فائنل راؤنڈ. آپ سمجھیں عمران خان صاحب جو ہیں سائفر میں گرفتار ہوئے ہیں. سائفر کا وہ قانون ہے جس کو عارف علوی نے متنازع بنانے کی کوشش کی, اور سائفر کا وہ قانون ہے جس کے مطابق 10 دن کے اندر چلان پیش ہونا ہے سر, اور 1 مہینے کے اندر فیصلہ ہونا ہے. تو اگلی سزا پھٹتے پی جائے. عمران خان کی اب جیل سے واپسی موج نہیں ہوگا سر. میں سچی بات یہ ہے فی الحال جو دکھائی دے رہا ہے, میں بالکل نہیں چاہتا کوئی پولیٹیکل شخصیت جو ہے وہ جیل کے اندر رہے. میں ہر ایک پولیٹیکل شخصیت کو اس کے نظریات کے تحت زندہ رہنے کا, اپنے نظریات کے پرچار کرنے کا, قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے, آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں. لیکن عمران خان نے جو اداروں کے اوپر حملے کیے, اور جو عمران خان نس کے چڑھیا, آپ کھچ کے بامن نیڑے کر کے انہوں لات ماری ہے, تو سر پھر یہ نتیجے تو نکلنے تھے, اور یہ نکلیں گے. ابھی ایک درخواست دی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے, اور اس درخواست میں انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ جناب ہمیں دوبارہ کسی کیس میں گرفتار نہ کیا جائے. یعنی انہوں نے واقعی یہ سمجھا ہے کہ یہ نانکے بیڑے آیا ہے, ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے. وہ ماں مر گئی جیڑی چوپڑیاں دے سی بہو. اب تو حضور ایک لقمے کا حساب ہوگا جو آپ نے لوگوں کا چھینا یا آپ نے لوگوں کا کھایا ہوا ہے. اور لوگوں کو جتنا تکلیف دی ہوئی ہے نا, وہ ساری تکلیفیں ملٹی پلائی ہو کے آپ تک پہنچے گی. مجھے کم از کم ایسے ہی لگ رہا ہے, آپ کو پتہ نہیں کیسا لگ رہا ہے. جیسا بھی لگ رہا ہے لکھیے گا ضرور, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ میں.